السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اباہنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نبی مان کر عالم ماکن ومائک مان کر آپ کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کی جو آیہ کریمہ ہم نے تلاوت کی اس کا واضح معنی یہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول مبعوث کیے اور سب کو بیویاں اور اولاد عطا کی۔ موضوع ہے انبیاء کرام اور تربیت اولاد۔ اولاد یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ شادی کے بعد ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہو، یعنی وہ صاحب اولاد بنے اور اپنی اولاد کو صحت مند اور خوشحال دے گی۔ جب تک اولاد نہیں ہوتی انسان دعائیں کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ آج کے بیان میں آپ حضرات کو یہ بتانا ہم چاہیں گے کہ انبیاء کرام کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے اور اپنے رب سے ان کے لیے کیسی کیسی دعائیں مانگا کرتے تھے، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور پھر ان سے نیک امیدیں وابستہ رکھیں۔ آیت کریمہ کا مطلب بالکل واضح ہے کہ تقریباً سبھی انبیاء کرام رشتے ازدواج سے منسلک ہوئے اور صاحب اولاد ہوئے۔ غور فرمائیے کہ جنہوں نے ساری دنیا کو اخلاق و محبت، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا اور ساری دنیا کو کامیاب اور بامراد زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، وہ اپنے زیر سایہ پروان چڑھنے والے اولاد کے سلسلے میں کس قدر حساس اور پرعزم رہے ہوگے۔ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے تربیت اولاد کے باب میں اگر ہم انبیاء کرام کے عطا کردہ اصول نافذ کر دیں تو بہت سے مسائل جس کے بارے میں ہمارا یہ بظاہر گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ان اصولوں پر والدین عمل کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ سینکڑوں مسائل حل ہو جائے گی۔ تربیت اولاد کے حوالے سے جب انبیاء کرام کی مقدس زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآنی آیات کی روشنی میں ان کی ازدواجی زندگی اور عائلی زندگیوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت خصوصی توجہ فرمائیں۔ اور آج انسان اتنا بزی ہو گیا کہ 2 مہینے 6 مہینے ہو جاتے اس سے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بچہ مدرسے میں کیا پڑھ رہا ہے اور اسکول کے اندر اس کی کیا پوزیشن ہے، نہیں معلوم۔ ہمارا یہی طریقہ طرز زندگی انبیاء کرام سے مختلف ہے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ دولت کما رہے ہیں، کس لیے کما رہے ہیں؟ ان کے لیے نا، آپ تو چلے جائیں گے۔ تو آپ جن کے لیے اتنی کاوشیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ فکر کریں کہ آپ کی اولاد آخر کیا کر رہی ہے،
وہ کہاں ہے، وہ کس وقت ان کے کام کاج کیا ہے۔ تو انبیاء کرام اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے، ولادت سے پہلے یعنی پیدائش سے پہلے اور ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد ان کے حق میں دعائیں کیا کرتے اور ہر وقت ان کی صحیح رہنمائی کرتے، وقت ضرورت مفید مشوروں سے بھی نوازتے، کیسا نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ آخری لمحات میں جب وہ دنیا سے جانے کہ آخری لمحے میں ہوتے کہ اب بس دنیا انہیں چھوڑنی ہے، تو آخری لمحات میں ان کو دین حق پر قائم و دائم رہنے کی وصیت فرماتے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ سچا مذہب اہل سنت و جماعت ہے، اس پر آپ قائم رہیں، لیکن ماں باپ خود تو یہ تعلیم حاصل کریں۔ تربیت اولاد کے باب میں صرف آج ایک پر گفتگو ہو سکے گی کہ انبیاء کرام نے اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا کیا دعائیں کی ہے، کیونکہ تربیت اولاد کے باب میں والدین پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ کیا کریں؟ دعائیں کریں، گر گرائے اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسی مقبول ہوتی ہے جس طرح انبیاء کرام کی دعائیں امت کے حق میں مقبول اور مستجاب ہوتی ہے، اور دعاؤں سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی تقریباً ساری کامیابیوں کا دار و مدار دعا اور صرف دعا پر ہے۔ لیکن دعائیں کرنے سے پہلے اچھے کام بھی کرنے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ماں باپ خود نمازی بن جائے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے اچھا کیریکٹر اپنانے والے بن جائے۔ وقت نہیں ہے صرف انبیاء کرام کی ان دعاؤں کو ہم پیش کرتے، وقت بالکل کم رہتا ہے، اور یہ سبق ہمیں انبیاء کرام کی طرز زندگی سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے حق میں بھرپور دعائیں کی۔ انبیاء نے جو معصوم ہے ان کی ہر دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن تعلیم امت کی خاطر تاکہ ہم لوگوں کے لیے ایک تعلیم مل جائے کہ ہمیں دعائیں اپنی اولاد کے حق میں کیسی کرنی ہے، تو انبیاء نے ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کی ہے اور رو رو کر دعائیں کی، اپنے رب سے التجائیں کی۔ رب کائنات نے اولاد کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کی اولاد کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم میں ہی ہے 13ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے اس طرح دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اپنی اولاد کی حق میں۔ ہم دعا کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے، اور کب دعا کر رہے؟ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہاں رکھا معلوم ہے نا، اور اپنے دودھ پیتے بچے کو جلال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھا اس وادی میں، اس کا ذکر ہے، ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے رکھا اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، جہاں فصل نہیں ہوتی ہے، جہاں پانی نہیں ہے، سب جو شادابی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ مولا میں نے اپنی ذریت کو تیرے ذمہ کرم پر چھوڑا ہے، اب کیا دعا مانگے آگے، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے مولا یہ ہمارے رب ذوالجلال میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ عظیم پیغمبر اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے جو دعا کر رہے، وہ پہلا لفظ اپنی ذریت کو رکھنے کے بعد مولا بسایا اس جگہ پر ہے جہاں آبادی نہیں ہے، جہاں ہریالی نہیں ہے، وہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، تیرے ذمہ کرم پر چھوڑا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، مولا میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم،
اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے. یعنی بعد میں آنے والے لوگ جو مکہ مکرمہ کے قریب بس جائے ان کے دلوں میں جناب اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت داخل فرما دے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، اور انہیں قسم قسم کے پھلوں سے روزی عطا فرما لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنتے رہیں. یہ ایک دعا کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. ایک باپ کی آرزو یہ ہو، تمنا یہ ہو کہ میری اولاد میرے لیے ذریعہ آخرت، دنیا میں بھی کامیاب رہے، آخرت میں بھی کامیابی کی لیے کوشش کرتی رہے. دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. جو نماز قائم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے رب کی بارگاہ میں، اور خلوص جس میں ہے نہیں وہ تو دعائیں بھی نہیں مانگتا، وہ تو نماز ڈھنگ کی پڑھتا نہیں، پھر شکوہ شکایت کیا کرتا ہے، میں تو بہت نیک ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں پھر بھی میری اولاد کیسی ہے. یہ معصوم انبیاء کرام ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو تو قبول فرما. اور یہی نہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار عالم تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور جملہ مومنوں کو بخش دے جس دن تو حساب لے گا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آج ہے ہمارے پاس دعا کرنے کا وقت، نہ خود ہمارے لیے اپنی دعا ہم اپنے لیے کرتے ہیں، نہ اپنے والدین کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے. یہ عظیم پیغمبر ہے، اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. بخشش جن کے صدقے میں اللہ نے امت کو بخش دیا ہے وہ خود امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ تعلیم امت کے لیے ہے. لیکن آج سب جگہ مسلمان جا رہا ہے، جا نہیں رہا ہے تو مسجد میں نہیں جا رہا ہے. اپنے رب سے امیدیں لینے کے لیے کون سی چیزیں تو تمہیں رب کی بارگاہ سے نہیں مل سکتی، ہر چیز ملتی ہے. سلیقہ صرف یہ ہو کہ جن آقاؤں کا ہمیں دامن تھامنا ہے ان سے اپنی سچی نسبتیں قائم رکھے اور ان کے وسیلے سے خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں صدق کے دل سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے. تیسری دعا یہ سورہ بقرہ ہے، وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37، پھر 2 چھوڑ کر 42 41 میں ہے. اور یہ سورہ بقرہ کی 128ویں دعا کے الفاظ ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب مجھے اور میرے فرزند اسماعیل کو اپنا اطاعت گزار بنا کے رکھ، اپنا فرما بردار بنا کے رکھ. مولا تیرا کتنا کرم ہے، تیرے عظیم پیغمبروں نے تیری بارگاہ میں دعائیں کی. اور آج ہم کیا کریں؟ میں اپنی اولاد کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیان اور ان انبیاء کی عظیم دعاؤں کے سلے میں اللہ ہر سائے کی اولاد کو نیک بنائے. ربنا واجعلنا مسلمین لک، نیک ہے، عبادت گزار ہے، ان کی زندگیاں گناہوں سے پاک صاف. دعا کے الفاظ کتنے عزیزی کے، انکساری کے الفاظ. آج تو انسان اپنی عبادتوں کی شوق کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے میں نے کتنے عمرہ کیے، کتنے حج کیے، کتنی نمازیں میں پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ انبیاء کرام ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا جھکا رہے ہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے مولا مجھے اور میرے فرزند اسماعیل کو اپنی فرما برداری پر ثابت قدم رکھ، ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور میری نسل سے، ہماری نسل سے ایک اطاعت شیار جماعت پیدا فرما. انہیں معلوم تھا چونکہ نبی ہے کہ سب تو میرے اولاد مسلمان نہیں ہوگے، کچھ کافر بھی ہوگے، تو امید بیانی علائے ومن ذریتنا امة مسلمة لک، مولا میری نسل سے ایک اطاعت گزار، ایک فرما بردار جماعت پیدا فرما. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں اپنے احکام سے آگاہ فرما. وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مولا تو ہی دعا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے.
اور اس دعا کا اثر تو آپ دیکھیں، ہزاروں سال ہو گئے پھر بھی قربانی کے دن آتے ہیں، سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کرتے ہیں، ان کے اہلیہ محترمہ زوجہ محترمہ ہم سب کی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ ہے، آپ دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں، گر گرائیں اپنی اولاد کے لیے۔ اور وہ عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ایک جملہ اور ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ مولا تو انہی میں سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا تو انہی میں سے، ان مکہ کی آبادی کے لوگوں میں ہی سے ایک رسول کو بھیج جو انہی میں سے ہو اور وہ ان میں تیرے احکام بیان کرے، رسول منہم یتلو علیہم، ان پر تلاوت کرے تیری آیت کو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت، یہ وقت نہیں ہے اس بات کا بھی ہم ذکر کر رہے، وہ دعا بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، یہی ہے آگے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پتھر پر دعا کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر تکمیل کی تھی نا، تو اللہ نے اس نشان ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی آبادی میں کہاں کہاں نہیں چلے، لیکن جس پتھر پر اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی گئی، اللہ نے آج تک نشانی کے طور پر اس پتھر کے نشان جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم پر ہے نا، وہ نشان آج بھی باقی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر بھی آج کا ایک انسان یہ کہتا ہے، عالم مدرسے چلانے والے، فتوے دینے والے، ایک پورے گروپ ہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ ارے حکم دیا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، تمام جب ختم کر لیں تو 2 رکعت نماز اگر جگہ میں گنجائش ہے، وہاں ہے تو افضل طریقہ یہی ہے، وہاں نماز پڑھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات۔ پھر بھی وہی کے مفتی اور یہاں ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سچے عقیدوں سے لوگ ہٹا رہے ہیں، اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے لوگ بدعتی ہیں، یہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ عزیزوں میں کیا کروں، ہمارے بھی ہمارے دشمن بن رہے ہماری باتوں کی وجہ سے۔ غور سے سنیں، ان سب چیزوں کا وقت نہیں ہے۔ آخری دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی، لیکن یہ بھی وقت نہیں ہے، کئی جمعہ سے بھی وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج میں گفتگو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، بس میں بھی اور آپ بھی جو صاحب اولاد ہیں وقت نکالے، کون سا وقت، ہفتے میں کم سے کم 15 دن میں ایک آخری جو تہجد کا وقت، کبھی اٹھے اور خاص اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے آسمانی دنیا کی طرف، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا فرما دوں۔ گر گرا ہوئے وقت اٹھ جاؤ، کبھی تہجد کے وقت جو سحری کا وقت ہوتا ہے، رمضان میں اٹھتے ہو تو رمضان کے بعد بھی کبھی ایسی عادت بنائے گا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے۔ کوشش یہ کرے کہ دنیا سے تو بہت لوگ گئے، آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، لیکن کچھ ایسا کام کر کے چلے جائے کہ نہ رہنے پر لوگ یاد کرے وہ تھا جو ہمیں سمجھاتا تھا، جب غلط کرتے تو لوگوں کو بتاتا خدا کے ایسا مت کر، اب ایسا بن جائیے۔ لوگوں کے اندر، دین کے اندر بے غیرتی پیدا ہو گئی ہے، لوگ دین کے اندر بس یہ چاہتے ہیں کہ بس چلنے دو نا حضرت جس طرح چلتا ہے۔ کیا چلنے دے یار، کیا چلنے دے؟ اب کاروبار کرتے بڑے بڑے بزنس مینوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے آپ کو سیف رکھ کے دوسروں کو بیچ میں کھڑا کر دے تاکہ میرے راستے میں آنے والا ہر کمزور ویپاری نکل جائے۔ ہم نبی کے دین کے لیے، مذہب اسلام کے لیے جو بیچ میں آنے والے ہر روڑے کو ہٹا کے سچا راستہ لوگوں کو بتا دے۔ ہم سنی ہیں اور ہمارے اندر یہ محبت مصطفیٰ کی کہ اذان کی آواز آئے تو ہمارا قدم بزنس سے ہٹ کر نماز کے لیے مسجد کی طرف۔
آئے گی نا، کوشش کرے گی، بس انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اسی پر بیان ہوگا۔ یہ صرف ابھی تو دعا ہے، دعا کے بعد پھر تربیت کیسے کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت زکریہ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انبیاء کرام نے جو جو دعائیں کی اپنی اولاد کے حق میں، بس اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہر سائی اولاد کی اولاد کو نیک بنائے، اور اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، اور ہمیں بھی تیری بارگاہ میں جھکنے کی تو توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم